السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہندوستان میں ایک قوم تھی جو بڑی مظلوم تھی، جس پر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، جس کو ستایا جا رہا تھا، جس کو تکلیف دی جا رہی تھی، جس کے علماء کرام کو پیٹا جا رہا تھا، جس کے بزرگوں کو پیٹا جا رہا تھا، جس قوم کے عبادت خانوں کو ڈھایا جا رہا تھا، جس قوم کے مدارس اسلامیہ کو نیست و نابود کیا جا رہا تھا، جس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، جس قوم کی بیٹیوں کے حجاب کو کھینچا جا رہا تھا، جس قوم کی ماؤں کو پیٹا جا رہا تھا، جس قوم کے جوانوں کو پیٹا جا رہا تھا، جس قوم کے جوانوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس قوم کے علماء کو، جس قوم کے بزرگوں کو گولی مار دی جاتی تھی، جس قوم کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا تھا، لیکن وہ قوم پھر بھی کہا کرتی تھی کہ ہمیں اپنے دیش پر گرو ہے۔ آخر اس قوم پر اتنا ظلم کیوں کیا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ قوم بٹی ہوئی تھی، وہ قوم الگ الگ تھی، اس قوم کی اپنی پارٹی نہیں تھی، اس قوم کے پاس اپنا رہنما نہیں تھا، اس قوم کے پاس اپنا لیڈر نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک پارٹی تھی، لیکن اس پر وہ بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ اس کو وہ بی جے پی کی ہی ٹیم کہا کرتی تھی، حالانکہ اس پارٹی کا رہنما اس قوم کے لیے لڑتا تھا، اس قوم کے لیے بھیڑتا تھا، کبھی پارلیمنٹ میں لڑ رہا ہے تو کبھی میدان میں آ کر لڑ رہا ہے تو کبھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر لڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ قوم اس پر بھروسہ نہیں کیا کرتی تھی، وہ قوم پھر بھی اس کو بی جے پی کا ہی آدمی کہا کرتی تھی، اس لیے وہ قوم مظلوم تھی۔ وہ قوم اتنی مظلوم تھی کہ کبھی اس کو غدار کہا جاتا تھا، کبھی اس کو دیش دروہی کہا جاتا تھا، کبھی اس سے کہا جاتا تھا کہ تم پاکستان چلے جاؤ، تم بنگلہ دیش چلے جاؤ، کبھی اس سے کہا جاتا تھا کہ تم ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو، کبھی اس سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے قرآن پہلے ہے یا تمہارے لیے دیش پہلے ہے، کبھی اس سے کہا جاتا تھا کہ تم انڈین ہونے کا ثبوت دو، کبھی اس سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے اسلام پہلے ہے یا تمہارے لیے دیش پہلے ہے، اس سے الگ الگ سوال کیا جاتا تھا، لیکن وہ قوم پھر بھی خاموش تھی، کیونکہ وہ دشمنان اسلام کی پارٹیوں پر بھروسہ کیا کرتی تھی۔ وہ کانگریس کو اپنا خیر خواہ سمجھتی تھی، وہ سماجوادی کو اپنا خیر خواہ سمجھتی تھی، انہوں نے الگ الگ پارٹیوں کو چن رکھا تھا اور وہ انہی کو اپنا رہنما اور قائد سمجھتے تھے، اس لیے وہ قوم مظلوم تھی۔ تاریخ میں لکھا جائے گا وہ قوم تعداد میں کم نہیں تھی، اس قوم کی تعداد تقریباً 25-30 کروڑ تھی، اس کے بعد بھی وہ مظلوم تھی۔ اس قوم سے کہا جاتا تھا یا تو جے شری رام کے ہو ورنہ اس ہندوستان چھوڑ کے چلے جاؤ، یا تو تم وندے ماترم کے ہو ورنہ تم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کو غدار کہا جاتا تھا، لیکن وہ قوم پھر بھی خاموش تھی۔ وہ قوم کہا کرتی تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنی عدالتوں پر بھروسہ ہے، وہ قوم کہا کرتی تھی کہ ہمیں کورٹ کچہریوں پر بھروسہ ہے، لیکن اس قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہویا کرتا تھا۔ سر عام اس کی مسجدوں کو توڑ دیا جاتا تھا اور وہاں مندر بنا دیا جاتا تھا۔ وہ قوم پھر بھی خاموش تھی، کیونکہ اس کے پاس اپنی پارٹی نہیں تھی، اس کے پاس اپنی پارٹی نہیں تھی جو اس کے لیے لڑ سکے، جو اس کے لیے لوگوں سے بھیڑ سکے، جو اس کی آواز اٹھا سکے۔